والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. صدق الله العظيم. آج کی اس روح پرور مجلس کے صدر عالی قدر اور اس ادارے کے بانی مبانی حضرت قاری صاحب دامت برکاتہ، میرے استاد گرامی حضرت حافظ ظفرالدین صاحب، میری تعلیم کی ابتدا اسی ادارے سے ہوئی ہے اور اسی عمر میں ہوئی ہے. اس ادارے سے بڑی یادیں وابستہ ہیں. ابھی جب آپ بچے یہاں آ کر بہت کچھ پڑھ رہے تھے تو ہمیں بھی اپنا وہ زمانہ یاد آیا. تو میری تعلیم کی ابتدا اسی درسگاہ سے ہے. ہم نے قاعدہ یہیں پڑھا تھا. قاعدے کے بعد اما پارا تک ہم یہیں پڑھے، پھر آگے دیگر اداروں میں ہم لوگ آئے. یہ میرا مادر علمی ہے اور مادر علمی میں اتنی عزت دینا یہاں بلا کر دائز پر، یقیناً یہ میں اپنے لیے بڑی سعادت سمجھتا ہوں. جو کچھ یہاں سیکھا آج وہی سنانے کا موقع مل رہا ہے. اللہ تعالیٰ اس ادارے کو آباد رکھے اور یہاں کے اساتذہ کو، حضرت قاری صاحب کو، حضرت حافظ صاحب کو اور دیگر کارکنان کو سلامت و سعادت رکھے. جہاں تک طلباء کے پروگرام کا تعلق ہے تو تقریباً تمام طلباء جو یہاں اسٹیج ڈائز پر آئے، ہر ایک نے اپنے انداز میں ایک عمدگی اور اچھائی دکھائی اور بہت اچھے پروگرام پیش کیے. ظاہر سی بات ہے، نمبرات دینے کے لیے ہماری اپنی مجبوری ہوتی ہے کہ کسی کو اول، کسی کو دوم، کسی کو سوم کرنا رہتا ہے، ورنہ مجموعی اعتبار سے ہر طالب علم کامیاب تھا. خاص طور سے ایک دو بچوں نے جو نعتیں پڑھی وہ بہت عمدہ تھی، قرأت کے تعلق سے بھی، تقریروں کے تعلق سے بھی. تو یہ آپ نے سال بھر جو پڑھا آج آپ کو سنانے کا موقع ملا ہے. جن طلباء کا نمبر نہیں آیا ہے یا جن کا آیا ہے تو وہ بھی اور عمدگی اور اس کو چلتے پھرتے ایک کاغذ پر اس کی زیروکس اور فوٹو کاپی نکال کر جیب میں رکھ کے ہر وقت پڑھیں. اثر کے بعد جب ہم لوگ ٹہلنے بھی نکل جائیں اس وقت بھی اس پرچے کو جیب میں رکھیں اور ایک ایک دو دو سطریں پڑھتے رہیں. گھومنا بھی ہو جائے گا، پڑھنا بھی ہو جائے گا. اگر اس طریقے سے ہم لوگ جتنا رٹیں گے تقریروں کو، جو لوگ بچپنے میں اور پڑھائی کے زمانے میں تقریروں کو رٹتے ہیں تو وہ آگے جا کر وہی اچھا مقرر بنتے ہیں. پھر وہی لوگ جو ہے دعوت و اللہ اور جو ہے نشر اسلام کے اہم فریضے کو انجام دیتے ہیں. تو کوشش یہ کریں کہ آپ اس مدرسے کے اندر ہیں اور یہاں پڑھ رہے ہیں تو جیسے بہت سارے بچوں نے تو خوب اچھا رٹیں گے. اس کو جتنا اچھا رٹیں گے اور یہاں آنے کے بعد کسی قسم کا کوئی ڈر اور خوف نہیں. دل میں یہ رکھیں کہ میں کچھ تھا اس لیے مجھے یہاں آنے کا موقع ملا ہے، ورنہ یہاں آ کر جو لوگ ڈر گئے وہ پھر یہاں پہ بول بھی نہیں سکتے. اس لیے اپنے دل سے ڈر نکالیں اور بولیں اور اچھا بولیں اور کوشش کریں کہ پوزیشن میری آئے. اس لیے کہ اس کو رشک کہتے ہیں اور رشک اسلام میں جائز ہے، حسد جائز نہیں ہے، رشک جائز ہے. یعنی ایک بچے نے اچھا پڑھا تو آپ کو اس سے رشک ہونا چاہیے کہ میں اس سے اچھا پڑھوں. ایک طالب علم نے 20 دن میں ایک پارہ پورا پڑھا ہے تو آپ کوشش کرو کہ میں 15 دن میں پورا پڑھوں. اس نے 20 میں کیوں پڑھ لیا، میں 15 میں پڑھوں گا. اگر 15 دن میں کسی بچے نے قرآن جو ہے ایک پارہ پڑھ لیا تو آپ کوشش کریے کہ میں 12 دن میں پڑھوں گا. تو شوق جو ہے، شوق اور پڑھنے کی جو پابندی، یہاں مدرسے نے سب چیزیں ہمیں اویلیبل کرا دی. کھانے سے ہم لوگ بے فکر ہیں، کپڑے دھونے کی مشینوں، کپڑے دھونے سے بے فکر ہیں، آج مشینیں آ گئی. ہمیں کوئی کچھ نہیں کرنا پڑتا ہے، ہمیں صرف یہاں چار دیواری میں رہ کر پڑھنا ہے اور کچھ نہیں کرنا. یہ ادارے کے ہمارے پر احسانات ہیں کہ اتنی چیزوں سے ہمیں بے فکر کر دیا. اگر ہم لوگ گھر رہتے تو شاید اتنی جو ہے یکسوئی کے ساتھ نہیں پڑھ پاتے. اس لیے کوشش کریں کہ جب ادارے نے ہمارے لیے اتنی سہولیات فراہم کی ہیں، اتنی فیسلٹیز دی ہیں، تو ہم لوگ بھی جو ہے ادارے کا نام کریں گے. پڑھ کر یہاں سے نکل کر جہاں جائیں، جس علاقے
علاقے میں جائیں تو اپنے اساتذہ کا نام، اپنے ادارے کا نام اور لوگوں کے سامنے یہاں کی بھلائیاں اچھائیاں بیان کرنی چاہیے کہ ہم فلاں ادارے سے پڑھ کر آئے ہیں، وہاں ادارے نے ہمارے ساتھ اچھا برتاؤ کیا کہ لوگ جو وہاں سے کچھ سیکھ کر آج آپ لوگوں کے سامنے دین کی خدمت کرنا ہے۔ اپنے اساتذہ کے واقعات، اپنے اساتذہ کے قصے، اپنے اب چھٹیاں ہو جائیں گی کل پرسوں، تو آپ اپنے گاؤں اور علاقے میں جا کر اپنے دوستوں کو جو آپ کے ہم عمر بچے ہیں، آپ ان یہاں کے قصے سنائیں، یہاں کی کہانیاں سنائیں، یہاں کی باتیں بتائیں، اساتذہ کا رویہ جو آپ کے ساتھ ہے وہ بتائیں، ادارے کی فیسلٹیز جو آپ کو حاصل ہیں وہ بتائیں۔ آپ ایک طالب علم اگر آپ کے کہنے کی وجہ سے اور آ جاتا ہے تو یہاں 50 بچے بیٹھے ہیں، 100 بچے ہو جاتے ہیں، تو آپ کی یہ بھی ذمہ داری ہے کہ جو علم نبوت آپ یہاں رہ کر حاصل کر رہے ہو وہ اس کو اور لوگوں کے لیے بھی آپ ذریعہ بنے کہ وہ بھی آئیں اور وہ علم سیکھیں۔ آپ اپنے دوستوں سے جو آپ کے گاؤں میں، محلے میں، علاقے میں جو بچے ہیں، جو دوست ہیں، جو یا تو کہیں پڑھ ہی نہیں رہے یا اسکول اور کالجوں میں پڑھ رہے ہیں لیکن وہ کچھ خاص پڑھائی نہیں ہے، اصل علم نبوت سینوں میں ہونا چاہیے،